نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 116 سے لے کے 118 تک انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تفسیر پھر لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ آیت نمبر 14 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو یہودی نصارہ تھے، مشرک تھے، وہ مسجدوں میں آنے سے، مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعید فرمائی تھی۔ اب آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مسجدوں میں روکنے والوں کا ایک اور ظلم بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اسی طرح مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ذات ہے، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سبھی اس کے فرما بردار ہیں، سب کچھ اس نے بنایا ہے، وہ پاک ذات نے۔ تو ان لوگوں نے کیسی اتنی بڑی بات کہہ دی؟ فرمایا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض، فرمایا کہ اللہ کی ذات ان باطل دعووں سے پاک ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مملوک اور بندے ہیں، اور اس کے حضور عجز و انکسار کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں۔ بندوں میں سے کوئی اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد تو دو متناسب ذاتوں کے اختلاف سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی شریک اور نظیر نہیں، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے، پھر اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کتنی بڑی بات اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ یہ اسے زیبا نہیں، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے اور یہ بھی اسے زیبا نہیں۔ تکذیب تو اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں، اور گالی اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ میں پاک ہوں اس بات سے کہ میری کوئی بیوی ہو یا کوئی اولاد ہو، یہ بخاری میں موجود ہے۔ تکذیب مطلب ہے جھٹلانا، کہ وہ اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر نہیں ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور گالی بھی دیتا ہے کہ اللہ کے اولاد ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں نصارہ کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ جو دنیا میں کہتے تھے وہی وہ آخرت میں بھی کہیں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں۔ تو یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذیت اور تکلیف کی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں، اس پر بہتان یعنی کہ باندھتے ہیں، پھر بھی وہ ان کو عافیت دیتا ہے اور رزق فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بردبار ہیں،
کہ اتنا کچھ لوگوں کے سننے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عافیت دیتے ہیں، ان کو رزق دیتے ہیں، انہیں زندگی میں توبہ کرنے کا موقع دیتے ہیں، جبکہ انسان بہت ہی بے صبر ہوتا ہے. اس کو کوئی گالی دے دے، اس کو کوئی جھٹلا دے تو اس کی ناراضگی کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اس سے تعلق ختم کر دیتا ہے. اس کو اگر کوئی کبھی احسان اس نے کیا تھا تو وہ کرنا بھی بند کر دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا، اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حد و حساب بردبار رحیم و کریم غفور الرحیم ہے. نمبر 117 میں فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، کہ جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ صرف یہی کہتا ہے کہ کن، تو وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تو وہ ہے کہ آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کی بنانے والا ہے. وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے صرف لفظ کن کافی ہے. ایسی پاک ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 101. کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسی ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو جو لفظ بدعت ہے وہ بدیع سے ماخوذ ہے. تو ہر وہ بات جو اسلام میں نئی پیدا کی جائے اور جس کی تائید قرآن و سنت سے نہ ملے اسے بدعت کہا جاتا ہے. تو ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے. تو جیسے کہ آج کل کے دور میں کافی بدعات پھیل چکی ہیں اور بدعتیوں کے بارے میں بہت بڑی وعید ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکاتوں جامع کوثر نصیب نہیں ہوگا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر ایسی چیز سے بچیں جو کہ دین میں نئی ایجاد کی گئی ہو اور اسے دین کا حصہ بنا لیا گیا ہو. بدعات سے ہم نے بچنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو کن کہا تو ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی شکل خود بنائی ہے، بڑے پیار سے بنائی ہے، طرح طرح کی ہر ایک کی شکلیں بنائی ہیں. کتنی دنیا کے لوگ ہیں جو آئے چلے گئے، جو آئے ہیں، جو آنے والے ہیں، سبھی کے سبھی ایک دوسرے سے مختلف شکل میں ہیں. چہرے کے اوپر مارنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چہرے کے اوپر نہ مارا جائے، چہرے کے اوپر مارنے سے منع فرمایا ہے. تو اگر غور کی جائے تو ہمارے مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر تیزاب پھینک جاتا ہے، چہرے کو بگاڑ دیتا ہے. تو ایون اگر بچہ بھی ہے آپ کا، اپنے بچوں کو ڈانٹنا ہے تو چہرے کے اوپر مارنے سے اجتناب کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے چہرے کو بنایا ہے. اس کو ہم نے بگاڑنا نہیں، اس کے اوپر تھپڑ نہیں مارنا. تو آیت نمبر 180 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں جو دین کا علم نہیں رکھتے تھے یا جو جاہل تھے، ان پڑھ تھے، جاہلانہ باتیں کرتے تھے. کہنے لگے اولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. تو جیسا مطالبہ یہودیوں نے کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم نہیں آپ کو مانتے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہرہ نہ دیکھ لیں. تو یہ لوگ بھی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ نشانی کیوں نہیں دکھاتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں. یہاں آیت سے مراد مشرکین کی مرضی کی نشانیاں ہیں کہ ہماری مرضی کی آیات یعنی نشانیاں ہمیں کیوں نہیں دکھائی جاتی. تو ان کی اس بات سے ان کی عقل کا اور ان کی جرأت کا پتہ چلتا ہے. تو وہ اس طرح کے سوالات ہمیشہ کیا کرتے تھے. کبھی کہتے تھے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے اگر تم رسول ہو تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہتا جو لوگوں کو تمہاری طرف بلاتا رہتا ہے، اور کبھی کہتے اگر تم رسول ہو تو تمہارے پاس خزانہ کیوں نہیں، یا یہ کہ تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے. تو ان کا مطلب، ان کا مقصد طلب جو تھا وہ ہدایت پانا نہیں تھا بلکہ شرارت اور فتنہ انگیزی ہوتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے. قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہ ایسی باتیں انہوں نے بھی کی. تشابہت قلوبہم،
ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جو پہلے گزر چکے جنہوں نے ایسی باتیں کی ان کے دل اور ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہی ہیں۔ تو نشانیاں تو یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہی ہیں، باقی لوگ تو خام خواہی نشانیاں مانگتے ہیں تاکہ وہ کجروی اختیار کریں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو ان جیسے لوگ تو صرف نشانیاں اپنی فتنہ انگیزی کے لیے مانگتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی فتنہ نکالیں، نشانیاں ان کو دکھا بھی جاتی تب بھی وہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ تو جنہوں نے ایمان لے کے آنا ہوتا ہے، یقین رکھتے ہیں، وہ نشانیاں نہیں مانگتے، وہ تو صرف پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ کا احکام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل کر لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ سامعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ وہ اس طرح کی نشانیاں ہرگز نہیں مانگتے۔ ان کی ڈیمانڈ پر جبکہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے، تو تب بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ ڈیمانڈ انہوں نے کی، پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، تو پھر بھی ایمان نہ لے کے آئے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ اور قالوا، ان سب نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اتخذ بنا لیا ہے اللہ نے، ولدا اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو اسی کا ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل تمام، لہو اسی کے لیے ہے، قانتون سب فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات آسمانوں کا موجد ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے۔ تو بدیع السماوات آسمانوں کا موجد ہے، والارض اور زمین کا بھی، وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کر لے، امران کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو کون ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے جو لا نہیں یعلمون وہ سب علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا بات کرتا ہم سے اللہ، او یا تأتینا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، آیہ کوئی نشانی۔ یہاں پہ کیوں نہیں براکٹ میں لگے گا، تأتینا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، آیہ کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قولا کہا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثلا مانند قولہم ان کے قول کے، ایسی بات ان لوگوں نے بھی کی، تشابہت بالکل ایک جیسی ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد بینا تحقیق ہم نے بیان کر دی، الآیات نشانیاں، لقوم ایسی اس قوم کے لیے جو یوقنون وہ سب یقین رکھتی ہیں۔ یقین رکھنے والے کبھی معجزے نہیں مانگتے، وہ تو بس کہتے ہیں سمیعنا و اطعنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔